نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے نبی کا مقام تمہارے نبی مصطفیٰ کریم سے بڑا ہے۔ کس نے کہا؟ بولو چاہو عیسائی نے، کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ کا مقام تمہارے نبی محمد کریم سے بڑا ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کوئی دلیل دو۔ اس نے کہا کہ میرا نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہارے نبی نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ نانوتوی مسکرا پڑے، فرمایا کس مردے کی بات کرتے ہو جس میں 50 سال 100 سال 200 سال روح تھی، نکل گئی، اس نکلی روح کو پکڑ کے واپس لوٹانا آسان ہے۔ میرا نبی محمد وہ ہے جو درختوں کو زندہ کرتا ہے، جو پتھروں سے نکلنے پڑھا دیتا ہے۔ عیسائی کہتا ہے پھر بھی میرے نبی کا مقام پر، حضرت فرمایا وہ کیسے؟ اب ذرا توجہ سے جملہ دل پر اتنا، عیسائی کہتے ہیں میرا نبی وہ ہے جن کی ماں سیدہ مریم کو قرآن نے پاک دامن کہا، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، سیدہ مریم مطہر پاکیزہ عورت ہے، کردار کی لاجواب عورت ہے۔ عیسائی کہتے ہیں میرا نبی وہ ہے جس کی ماں کو قرآن نے پاک دامن کہا، تیرے نبی کی اماں کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا۔ نانوتوی مسکرا پڑے، خدا کے لیے میرے جملہ ظاہر کرنا، پوری توجہ رکھنا۔ نانوتوی مسکرا پڑے، فرمایا پتا ہے تیرے نبی کی ماں کو قرآن نے پاک دامن کیوں کہا؟ پتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں کہا؟ فرمایا تیرے گمبے قبیلے کے لوگوں نے تیرے نبی کی ماں پہ شک کیا تھا، جب وہ بچہ اٹھا کے لائی تو وہ تیری قوم کے لوگ تھے نا جنہوں نے سیدہ مریم کو ڈیا ماری، ستایا، تنگ کیا، گالیاں دی، زبان سے بکواسات کیے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی۔ تو نے باپ کی پگڑی نہ دیکھی، تو نے ماں کی تطہیر کی چادر نہ دیکھی، تیرے گمبے قبیلے کے لوگوں نے تیرے نبی کی ماں پہ شک کیا تھا۔ یہ کہتے نانوتوی فرمانے لگے الو کے پٹھے تو غور نہیں کرتا، شک تیرے باپ یانے کی ہے، صفائی تیرے قرآن میں دیتی تیرے نبی کی اماں پہ شک تم نے کیا ہے، صفائی ہمارے قرآن میں کی ہے۔ اور میرا نبی وہ ہے جس کی ماں پہ قیامت تک کسی کو شک نہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جو آمنہ کے بستر پہ یتیم آیا، یہی محمد عبداللہ کا رخت جگر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے ایک روایت سے ہے میں آگئی کہو تو سناتا جاؤں، گل پسند نہ آگے میں واپس کر دوں، ٹھیک ہے؟ توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، ایک نیا آدمی رفیق کے سفر ہے، پہلے کبھی نہیں چلا ساتھ، ذات نبوت اور مقام نبوت سے واقف بھی کوئی نہیں، کوئی ڈھیر نہیں جانتا کہ نبی اللہ مقام کیسا عطا کرنا ہے۔ سفر پہ روانہ ہو گیا، مجھے دیکھنا تھا، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے تو ہم کھانا نہ کھا لیں؟ اس نے کہا جی ضرور کھانا چاہیے، میں بھی بڑا کڑیل جوان ہوں، بڑا جسیم ہوں، قداور ہوں، بھوک مجھے بھی لگی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، نبی کی پاکٹ سے 1 درہم نکلا۔ کتنا؟ بولو 1 درہم۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو جواب سے کہا کہ میرے پاس تو 1 درہم ہے، تیرے پاس بھی کچھ ہے تو وہ نکال، ہم حساب کتاب گھر جا کے کر لیں گے۔ اس نوجوان نے اپنی جیب سے نکالے تو اس کی جیب سے نکلے 2 درہم۔ کتنے؟ 2 بولو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اب صرف توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو فرمایا یہ 3 درہم لے لو، حساب گھر جا کے کریں گے، ایسا کرو وہاں سے کھانا خرید کے لاؤ، ہم بیٹھ کے کھانا کھانا۔ وہ نوجوان گیا، اس نے 3 درہم کی روٹیاں خریدی، اسے ملی 3 روٹیاں۔ کتنی ملی؟
اب یہ 3 روٹیاں لے کے آ رہا تھا، چلتے ہوئے اپنے من میں کہنے لگا کہ ویسے اللہ کے نبی کا درہم 1 تھا، میرے 2 تھے، اور میں کڑیل جوان ہوں، کتنا اچھا ہوگا کہ میں 1 روٹی راستے میں کھا لوں، 2 لے جاؤں گا، 1 وہ کھائیں گے، 1 میں کھاؤں گا، 1 وہ 2 میں میرا اچھا گزارا ہو جائے۔ تو اس بندے نے راستے میں رک کے 1 روٹی کھا لی، 2 روٹیاں لے کے اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کھانا دیکھا تو روٹیاں کتنی تھی؟ 2۔ بولو 2۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کہا جی 2۔ بیٹھیو بن گئے ہو جی 2۔ 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ 2۔ اس نے کہا ویسے تو 3 ملی، لیکن اس نے کہا 2۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، 1 اسے دے دی، 1 خود کھا لی۔ یاد رکھو کبھی بھی پیٹ دائیں سے چھپا نہیں کرتا، امتی چیٹے چلاک ہو جاوے، نبی ہے۔ سمجھ گئے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، 1 اسے دے دی، 1 خود کھا لی۔ اللہ کے نبی سفر پہ روانہ ہو گئے، مجھے دیکھ رہا، راستے میں دریا کراس کرنا تھا، دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، دریا کی موجیں ہوا اسے باتیں کر رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جیسے تیز قدموں سے چل رہے تھے، اسی تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی نے دریا کی موجوں پہ قدم رکھا۔ نبی کا پاک قدم رکھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش، پانی کا فرش بنا کے پیغمبر کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی 4 قدم چلے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جوان کنارے میں کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے بلا کے فرمایا بابا تو نہیں آیا؟ چونکہ مقام نبوت سے واقف نہیں، کہنے لگا آپ ہی بڑھ سو تے مینوں بڑے سو، ویلے لے بے کے دریا ٹھاٹھا بے آواز دے موجہ تسی دیکھ دے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوان، شاید تو مقام نبوت سے واقف نہیں ہے، یاد رکھ تیرا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ جڑا بندہ نبی کے ہاتھ دے دے وہ کبھی بڑھتا نہیں ہوتا، وہ بڑھتا نہیں ہوتا، تیرا ہاتھ نبی کے ہاتھ۔ مولانا ابو بکر شاہ صاحب زندہ باد، تکبیر، تیرا حق نبی کے ہاتھ دے جے، تیرا حق نبی کے ہاتھ دے جا جائے اور کبھی ڈوبتا نہیں ہوتا۔ اچھا اب اسے حوصلہ کیسے ہو کہ میں نہیں ڈوبوں گا؟ اللہ کے نبی نے ردائے پیغمبری کو پھینک دی، کہا کہ یہ میری چادر تھام لو اور دریا میں اتر جاؤ۔ جیسے نبی کو دریا کچھ نہیں کہتا، ویسے نبی کے ماننے والوں کو بھی دریا کچھ نہیں کہتا۔ بولو نبی کے ماننے والوں کو بھی دریا کچھ نہیں کہتا۔ اس نے نبی کی چادر کو جو تھاما، اللہ کے نبی کے قدموں پہ چل پڑا۔ جیسے اللہ کے نبی نے دریا کراس کیا تو اس نے بھی کراس کر لیا۔ جب دریا کراس کر کے باہر نکلا تو اب تو حیران ہوا کہ میں کتھے تے دریا دیا موجہ کتھے تے دریا دا پار ہومن کتھے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج سمجھا ہوں مقام نبوت کیا ہے، آج پہچانا ہے عظمت نبوت کیا ہے، آج اندازہ ہوا کہ شان نبوت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مان چکا ہے نبی کی طاقت کو؟ کہتا ہے کہ بالکل مان چکا ہوں۔ فرمایا اگر تو مان چکا ہے تو سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اگر تو مان چکا ہے نبی کی طاقت کو تو سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے اب بھی کہا 2۔ کیا کہا؟ 2۔ زور سے بولو، کیا کہا؟ 2۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آؤ چلے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔
शिकार ना करे, कोई ताजा शिकार करके ना खावे। कहने लगा अल्लाह के नबी भूख तो बड़ी लगी है और अल्लाह ने आपको शान भी बड़ी दी है, तो अपने हाथ का कोई शिकार खिलाए ना। अल्लाह के नबी ने हरम का शिकार किया, हरम उसे ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी, अल्लाह के पैगंबर ने पाक हाथों से उसे भूना जिसे नबी के हाथ लग जाए। क्या लज्जत होगी उस खाने में। अल्लाह के पैगंबर के दस्तरखान पे ये भूना हुआ हरम रखा गया। अब इस शख्स ने बड़े शौक से खाया और मुकम्मल खा लिया। जब पेट भर गया, अल्लाह के नबी उठे, वो जो हरम की खाल उतरी हुई रखी थी ना, उसे अल्लाह के पैगंबर ने पांव की ठोकर मारी। नबी का पांव लगने की बरकत से अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदगी दी और वो हरम जिंदा होकर चक्कर को आ गया। ये अल्लाह के नबी हजरत ईसा के लिए मुश्किल नहीं है, उन्हें तो अल्लाह ने ये मौजे दी है, वो तो कब्रों में खड़े होकर भी कहे अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देता है। ये तो फिर भी हरम है। अल्लाह के नबी ने खाल को ठोकर मारी, वो हरम जिंदा होकर वहां से भाग गया। जब इस नौजवान ने ये कैफियत देखी तो पांव तले से जमीन निकल गई और कहने लगा अल्लाह के नबी ये तो वही है जो हमने समाया। जेनासी चखे यो वो नहीं, फरमाया वही है। तो अल्लाह के नबी ये क्या हुआ? फरमाया ये है मकाम नबुव्वत। फिर बड़ा कदमों में हाथ चूमने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मान चुका नबी की ताकत? कहता है जी बिल्कुल मान चुका हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सच बता रोटियां कितनी थी? अगर नबी की ताकत मान चुका है तो बता रोटियां कितनी थी? उसने कहा जी 2। नबी इस इंतजार में है कि अभी तक नहीं मानता। आगे जा रहे हैं, मुझे देखना। तवज्जो, अभी तक नहीं मानता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, आओ चले आगे अपने सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में सोने की ईंटें रखी थी, सोने की 3। कितनी? 3। ये कहते हैं अल्लाह के नबी रब ना बुलावे तो सोना पे है, ए सोने की ईंटा। फरमाया उठा के ले आ। वो उठा के लाया, कितनी थी? 2 से। अल्लाह के नबी ने तारीफ फरमाई वाकई सोने। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि 3 ईंटें हैं, ऐसा करो कि एक तू ले ले, एक मैंने लेता हूं, तीसरी उसे देंगे जिसने तीसरी रोटी खाई थी। अब तो फट पड़ा, कहता अल्लाह के नबी वो तो मैंने खाई थी। अल्लाह के नबी वो तो मैंने खाई थी। अल्लाह के नबी का जुमला सुनो, दिल पे तड़प जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया पकड़ो, ये ईंट भी तू ले ले क्योंकि रोटी तूने खाई है, और याद रख तेरी ईंट भी तेरे पास, रोटी वाला सोना भी तेरे पास, ये नबी का सोना भी तेरे पास, ये भी तू ले ले। लेकिन साथ अल्लाह का पैगाम सुन ले, मेरा रब हुक्म देता है कि आज के बाद तुम नबी के साथ नहीं रहेगा, आज के बाद तुम नबी का साथी नहीं बनेगा। उसकी चीखें निकल गई, रो के कहते हैं अल्लाह के नबी मैं तो आपके दामन में छोड़ूंगा, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा, आपकी वजह से मुझे इतनी इज्जतें मिली। अल्लाह ने फरमाया ईसा इस बंदे को कह दे कि कभी भी झूठा बंदा नबी के साथ नहीं रहता, कभी भी झूठा बंदा नबी के साथ नहीं रहता, कभी भी हक खाने वाला नबी के साथ नहीं रहता, कभी भी धोखेबाज नबी के साथ नहीं रहता। हासिलपुर वालों अगर बैठे हैं तो इसका नतीजा निकाल के तेरी गोदी में रखता हूँ, कभी भी झूठा बंदा नबी के साथ नहीं होता। लोग बकवास करते हैं कि अबू बकर ने हक दबाया, लोग बकवास करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने खजूरों के उस बाग पे कब्जा किया था, लोग बकवास करते हैं अबू बकर ने गलत बयानी से काम लिया था। अल्लाह तो ये चाहता है कि
صداقت دا اندازہ لا جڑا 1500 سال تو اج تک جگیا پا کے آرام دیا کرتا تو میں عرض سے کر رہا تھا کہ جیسا مزاج امت کا ویسا معجزہ نبی کا۔ آؤ تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلے، آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں، آؤ مدینے چلے، آؤ تمہیں میری ماں کے قدموں میں، کہاں میرے آقا آرام کرتے ہیں، تیری ماں کا کریں، تو میری ماں کا کریں۔ آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں چلے۔ میرے نبی جس قوم میں آئے وہ عرب تھے، بولنے والے، فصیح و بلیغ، عرب کے شعراء دنیا میں مشہور ہیں، عرب کا کلام دنیا میں مشہور ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیوں نہ تجھے بھی قوم کے مزاج کے مطابق معجزہ عطا کروں جسے کلام کہا جائے گا، لیکن فرق واضح ہے، عرب کے شعراء کی زبانوں پہ شعراء کے کلام ہو کے میرے محمد کی زبان پہ خدا کا کلام۔ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس قرآن سے یاری لگاؤ، سینے پہ لگاؤ، انشاءاللہ یہ قرآن دنیا آخرت میں تیرا ساتھی بنے گا۔